بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ الطریقۃ العصریہ کا 5واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ کچھ مزید ضمائر پڑھیں گے جو واحد متکلم کے لیے یا واحد مخاطب مذکر یا مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس میں ایک واحد متکلم کے لیے یا ضمیر استعمال ہوتی ہے، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی ایک ہی استعمال ہوتی ہے، اور واحد مذکر مخاطب کے لیے کاف جس پر زبر ہو کا، اور واحد مؤنث مخاطب کے لیے کاف جس کے نیچے زیر ہے کی، یہ استعمال ہوتی ہے۔ اور یہ ضمیریں مجرور کی ضمیریں ہیں، یعنی یہ مضاف الیہ بنتی ہیں یا حرف جر کے بعد مجرور بنتی ہیں، تو یہ اس سبق میں ان کا استعمال آپ پڑھیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ الدرس الخامس، یہ 5واں سبق ہے۔ تو اس سبق میں سب سے پہلے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان میں کچھ نئے الفاظ بھی ہوتے ہیں، تو ان نئے الفاظ کے پہلے ہم معنی دیکھ لیں گے۔ تو یہ الفاظ معنی پہلے آپ یاد کریں گے، پھر اس کے بعد اس سبق کے متعلق کچھ یہ قواعد ہیں ان کو یاد کر لیں گے، پھر اس سبق کو پڑھنا اور سمجھنا آسان ہوگا۔ تو یہ الفاظ معنی ہیں۔ کتابی، تو اس میں کتاب، تو کتاب کو ہی کہتے ہیں جو یا ضمیر ہے، یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ میری کتاب، زمیل کہتے ہیں دوست کو، صدیق یہ بھی دوست کو کہتے ہیں۔ این یہ سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہاں۔ قلم کا، اس میں قلم، تو قلم کو کہتے ہیں، یہ جو کاف ضمیر ہے یہ مخاطب کی ضمیر ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ قلم کا تمہارا قلم۔ وجہ کا معنی ہے چہرہ، بلد کا معنی ہے شہر، دولت ملک، فم منہ، لسان زبان، رأس سر، قلب دل، بطن پیٹ، ظہر پیٹھ، انف ناک، جلد چمڑا۔ یا خالد اے خالد۔ مسلم مسلمان، کراتشی کراچی کو کہتے ہیں۔ صدر سینہ، لمن کس کا یا کس کے لیے۔ تو یہ ان الفاظ کے معنی پہلے آپ یاد کر لیں گے۔ اس کے بعد یہ قاعدہ بیان کیا ہے، اس کو آپ دیکھیں گے کہ جب کسی چیز کو متکلم اپنی طرف منسوب کرنا چاہے کہ یہ میری ہے، تو اس وقت اس چیز کے ساتھ آخر میں یا لگا دیتے ہیں۔ اس کو یا ضمیر یا واحد متکلم کی ضمیر کہا جاتا ہے۔ اس میں مذکر اور مؤنث برابر ہیں، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث دونوں کے لیے یہ یا ضمیر آخر میں لگائی جاتی ہے۔ جیسے کتاب کو اپنی طرف منسوب کریں، میری کتاب، تو کتاب کے آخر میں یا لگا دیں گے، کتابی یہ میری کتاب۔ قلم کو اپنی طرف منسوب کریں گے تو قلمی میرا قلم۔ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہ ایک جیسی استعمال ہوتی ہے۔ آگے دوسرا قاعدہ بیان کیا ہے، اگر کسی چیز کو مخاطب مذکر کی طرف منسوب کرنا ہو، یعنی جو بندہ سامنے موجود ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز تمہاری ہے، تو اس کی طرف منسوب کرنے کے لیے اگر وہ ایک بندہ ہے اور وہ مذکر ہے تو آپ اس جو چیز ہے، لفظ ہے، اس کے آخر میں کاف زبر والا لگائیں گے، اور اگر وہ جو مخاطب ہے وہ ایک ہے اور مؤنث ہے تو اس صورت میں اس چیز کے ساتھ کاف زیر والا لگا دیا جائے گا۔ تو یہ ضمیریں ہیں، کاف زبر والی ضمیر یہ مخاطب مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور کاف جو زیر والی ضمیر ہے یہ مخاطب مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، جبکہ وہ دونوں ایک ایک ہوں۔ اور یہ سب ضمیریں ہیں، جیسے اس کی مثال ہے کتابو کا، تو سامنے ایک مرد ہے، اس کو کہا جائے تمہاری کتاب، تو کتابو کا کاف پر زبر ہوگا، اور سامنے ایک عورت ہے، اس کو کہا جائے تمہاری کتاب، تو کتابو کی کاف کے نیچے زیر ہوگا۔ اس طرح یہ ضمیر لگا کر اس کی طرف چیز کو منسوب کیا جائے گا۔ پھر ایک اور لفظ کا اس سبق میں استعمال ہے، لمن۔ اگر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا ہو کہ وہ کس کی ہے تو اس کے لیے لمن کا استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ چیز کس کی ہے یا کس کے لیے ہے۔ تو اس میں من سے مراد یہ ہے کون یا کس کی، اور لام کا مطلب ہے کہ یہ اس کے لیے ہے یا اس کی ہے، تو یہ سوال کے لیے، ملکیت کے سوال کے لیے آتا ہے۔ اب ہم سبق دیکھتے ہیں۔ اس میں پہلے یا ضمیر جو متکلم کی ہے، جب وہ مذکر کے لیے استعمال ہو تو اس کا استعمال بتایا ہے پہلے حصے میں،
اور کاف ضمیر جو کاف زبر والا ہے جو مذکر مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا استعمال بتایا ہے یہ پہلے حصے میں۔ تو کہتے ہیں ھذا کتابی، ھذا یہ اسم اشارہ ہے، یہ پچھلے اسباق میں آپ نے پڑھا ہے، یہ کسی قریب والی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے اور مذکر چیز کے لیے ہوتا ہے۔ یہ کتابی میری کتاب ہے، تو کتاب کو اپنی طرف بولنے والا منسوب کر رہا ہے، تو متکلم اپنی طرف جب چیز کو منسوب کرے تو وہ اس کے آخر میں یا لگا دیتا ہے۔ ھذا کتابی یہ میری کتاب ہے، وھذا کتابک، اور مخاطب جو سامنے والا بندہ ہے اس کی طرف چیز کو منسوب کریں گے تو وہ اگر ایک ہے اور مذکر ہے تو اس کی چیز کے آخر میں کاف زبر والا لگا دیں گے۔ اور یہ آپ کی کتاب ہے یا یہ تمہاری کتاب ہے۔ ھذا قلمی یہ میرا قلم ہے، وھذا قلمک اور یہ تمہارا قلم ہے۔ تو اپنی طرف منسوب کرنے کے لیے یا لگا دی ہے اور مخاطب مذکر کی طرف منسوب کرنے کے لیے کاف زبر والا لگا دیا ہے۔ آگے سوال جواب کے طور پر سمجھا رہے ہیں۔ سوال کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا لمن ھذا، کہ یہ چیز کس کے لیے ہے۔ سامنے کوئی بھی چیز ہو اس کی طرف اشارہ کر کے بولیں گے لمن ھذا یہ کس کی ہے۔ کتاب ہے تو یہ کتاب کس کی ہے، قلم ہے تو یہ قلم کس کا ہے، اس کے لیے لمن بولا جائے گا۔ یا محمود اے محمود، تو یہ استاد نے مخاطب کیا ہے اپنے شاگرد کو۔ نعم یا سیدی، تو شاگرد نے جواب میں کہا ہے جی ہاں اے میرے سید یا اے میرے استاد یا اے میرے بزرگ۔ تو استاد نے سوال کیا ہے لمن ھذا الکتاب، کہ یہ کتاب کس کی ہے، تو جواب دیا ھذا کتابی یہ میری کتاب ہے، تو یا کے ذریعے سے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ پھر سوال ہوا لمن ھذہ الساعۃ یہ گھڑی کس کی ہے، ھذہ ساعتی یہ میری گھڑی ہے۔ من استاذک کون آپ کا استاد ہے، تو استاد کو مخاطب کی طرف منسوب کیا ہے تو کاف مذکر والا زبر والا لگایا ہے۔ استاذک تمہارا استاد کون ہے، انت استاذی آپ میرے استاد ہیں۔ من زمیلک زمیل کہتے ہیں دوست کو، تمہارا دوست کون ہے، ذاک زمیلی تو وہ دور تھا تو دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذا کا بولا ہے، وہ میرا دوست ہے، تو میرا دوست اس کے لیے یا ضمیر متکلم والی لگائی ہے۔ من اخوک آپ کا بھائی کون ہے، ھذا اخی یہ میرا بھائی ہے۔ تو سامنے والے کی طرف جب منسوب کریں گے آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا استاد، تو کاف ضمیر لگائیں گے۔ اپنی طرف جب منسوب کریں گے میرے استاد یا میرا دوست، میرا بھائی، تو یا ضمیر لگائیں گے واحد متکلم کے لیے۔ تو یہ پہلے مذکر کے لیے استعمال بتایا ہے، اب سبق کے اگلے حصے میں مؤنث کے لیے استعمال بتائیں گے۔ تو مؤنث میں اگر بولنے والی متکلم ہے تو اس کے لیے بھی یا ضمیر ہی استعمال ہوگی۔ ضمیر جو متکلم والی ہے اس میں مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے ایک جیسی ہی ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ البتہ جو مخاطب والی ضمیر ہے اس میں مذکر میں کاف مفتوح تھا زبر والا، یہاں پر کاف مکسور ہے زیر والا کاف استعمال ہوگا مؤنث کے لیے۔ تو یہ ایک لڑکی کہہ رہی ہے ھذا کتابی یہ میری کتاب ہے، تو اپنی طرف منسوب کرنے کے لیے مؤنث بھی یا ضمیر ہی استعمال کرے گی۔ وھذا کتابکی، اور سامنے دوسری لڑکی ہے تو وہ بھی مؤنث ہے اور مخاطب ہے تو اس کی طرف نسبت کرنے کے لیے کاف مکسور زیر والا کاف لگائیں گے۔ وھذا کتابکی یہ تمہاری کتاب ہے۔ ھذا قلمی یہ میرا قلم ہے، وھذا قلمکی یہ تمہارا قلم ہے۔ جبکہ سامنے جو مخاطب ہے وہ ایک ہے اور مؤنث ہے تو قلمکی زیر والا کاف ضمیر یہ لگائی جائے گی۔ پھر یہ استانی اپنی شاگردہ کو مخاطب کرتی ہے یا فاطمہ اے فاطمہ، نعم یا سیدتی جی ہاں اے میری استانی، تو اس نے آگے سے جواب دیا ہے لمن ھذا الکتاب یہ کتاب کس کی ہے، ھذا کتابی اس نے جواب میں کہا کہ یہ میری کتاب ہے، تو میری میں اپنی طرف نسبت کرنے کے لیے مؤنث بھی یا ضمیری استعمال ہوتی ہے۔
لمن هذه الکراست، یہ کاپی کس کی ہے؟ هذه کراستی، یہ میری کاپی ہے۔ من استاذتو کی، تو استاد آگے تا بھی ہے تو اس سے مراد مؤنث استانی ہے، اور کاف سامنے جو مخاطب ہے وہ لڑکی ہے تو کاف زیر والا کاف اس میں لگایا ہے جو مخاطب مؤنث کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ تمہاری استانی کون ہے؟ انتی استاذتی، تو مؤنث کے لیے انتی ضمیر استعمال ہوتی ہے، سامنے آپ، استاذتی میری استانی ہیں۔ من زمیلتو کی، تمہاری دوست کون ہے؟ تلک زمیلتی، وہ میری دوست ہے، تو اس کے لیے تلک بولیں گے ذالک کے بجائے، اور زمیلتی میری، اس کے لیے یا ضمیری استعمال ہوگی مؤنث کے لیے بھی۔ من اختو کی، کون تمہاری بہن ہے؟ تو تمہاری بہن سامنے مخاطب لڑکی ہے، اس لیے کاف کسرہ والا زیر والا کاف لگایا ہے۔ ہذہ اختی، یہ میری بہن ہے، تو یہ مؤنث ہے تو ہذہ مؤنث والی اس میں اشارہ لگایا ہے، اور اختی میری بہن ہے، مؤنث کے لیے بھی یا ضمیری استعمال ہوتی ہے اپنی طرف نسبت کرنے کے لیے۔ این امکی، تمہاری ماں کہاں ہیں؟ تمہاری والدہ کہاں ہیں؟ امی فی البیتی، میری امی یا میری والدہ گھر میں ہیں، تو مخاطب کی طرف نسبت کرنے کے لیے سامنے لڑکی ہے امکی، کاف زیر والا بولیں گے، اور اپنی طرف نسبت کرنے کے لیے امی میری امی یا میری والدہ اس طرح بولیں گے۔ این زمیلتو کی، تمہاری دوست کہاں ہے؟ زمیلتی فی الفصل، میری دوست کلاس میں ہے۔ ہذہ ساعتی، یہ میری گھڑی ہے، وہذہ ساعتکی، اور یہ تمہاری گھڑی ہے، سامنے مخاطب لڑکی ہے تو اس کے لیے ساعتکی کاف زیر والی ضمیر لگائیں گے۔ ہذہ اختی، یہ میری بہن ہے، وہذہ اختکی، اور یہ تمہاری بہن ہے۔ تو یہ سبق میں جو واحد متکلم کی ضمیر ہے مذکر کے لیے کس طرح استعمال ہوتی ہے، مؤنث کے لیے کس طرح استعمال ہوتی ہے، یہ سمجھایا ہے، اور واحد مخاطب کی جو ضمیر ہے وہ مذکر کے لیے کس طرح استعمال ہوتی ہے اور مؤنث کے لیے کس طرح استعمال ہوتی ہے یہ سمجھایا ہے۔ تو اس کے بعد اس کی تمرین ہے مشق، تو اس میں پہلا سوال ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ یا ضمیر لگا کر پڑھیں۔ تو اس میں کسی چیز کا ذکر ہے تو اس چیز کو ہم اپنی طرف نسبت کریں گے، چاہے مذکر اپنی طرف نسبت کرے یا مؤنث اپنی طرف نسبت کرے، دونوں صورتوں میں آخر میں یا لگانا پڑتا ہے کہ یہ چیز میری ہے۔ تو اس طرح ہم پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے۔ ھذا رأس، یہ سر ہے، تو اپنی طرف منسوب کریں گے تو ھذا رأسی، یہ میرا سر ہے۔ ھذا وجہ، یہ چہرہ ہے، ھذا وجہی، یہ میرا چہرہ ہے۔ ھذا انفی، یہ میری ناک ہے۔ ھذا فمی، یہ میرا منہ ہے۔ ھذا قلبی، یہ میرا دل ہے۔ ھذا لسانی، یہ میری زبان ہے۔ ھذا صدری، یہ میرا سینہ ہے۔ ھذا بطنی، یہ میرا پیٹ ہے۔ ھذا ظہری، یہ میری پیٹھ ہے۔ ھذا جلدی، یہ میری کھال ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں ان کے معنی نیچے الفاظ معنی میں آپ نے پڑھ لیے ہیں، وہاں سے آپ یاد کر لیں گے، اور ہر لفظ کے آخر میں یا لگاتے جائیں گے، تو اس میں مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی دونوں صورتوں میں یا ہی لگانا پڑے گا جب اپنی طرف نسبت کرنی ہو متکلم نے۔ تو اس میں پھر ہر چیز کے ساتھ میری میری لگا دیں گے، میرا یا میری زبان ہے، میرا سینہ ہے، میرا پیٹ ہے، میری پیٹھ ہے، اس طرح ان کا ترجمہ ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ انہی الفاظ کے ساتھ کاف ضمیر لگا کر پڑھیں۔ تو اگر مخاطب کی طرف ہم اس کو منسوب کر رہے ہیں اور مخاطب مذکر ہے تو کاف زبر والا لگائیں گے، مخاطب مؤنث ہے تو کاف زیر والا لگائیں گے۔ تو پہلے ہم زبر والا کاف لگاتے ہیں، ھذا رأسک، یہ تمہارا سر ہے، یعنی سامنے کوئی مرد ہے یا لڑکا ہے مذکر، اس کو ہم کہتے ہیں ھذا رأسک، یہ تمہارا سر ہے۔ ھذا وجہک، یہ تمہارا چہرہ ہے۔ ھذا انفک، یہ تمہاری ناک ہے۔ ھذا فمک، یہ تمہارا منہ ہے۔ ھذا قلبک، یہ تمہارا دل ہے۔ ھذا لسانک، یہ تمہاری زبان ہے۔ ھذا صدرک، یہ تمہارا سینہ ہے۔ ھذا بطنک،
یہ تمہارا پیٹ ہے، ھذا ظہرک یہ تمہاری پیٹھ ہے، ھذا جلدک یہ تمہاری کھال ہے۔ اسی طرح اگر مخاطب مؤنث ہو تو اس کی طرف نسبت کرنے کے لیے کاف زیر والی لگا دیں گے، ھذا رأسکی یہ تمہارا سر ہے، ھذا وجہکی یہ تمہارا چہرہ ہے۔ اس طرح یہ سارے الفاظ آپ خود بنا سکتے ہیں۔ پھر تیسرا سوال ہے کہ یہ عربی میں ترجمہ کریں۔ جو جملے آ رہے ہیں ان میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان الفاظ کا کچھ کا آپ نے پچھلے اسباق میں پڑھ لیا ہے ان کی عربی، اور کچھ کا اس سبق میں موجود ہے، تو ان کو پہلے آپ الفاظ کو عربی میں دیکھیں گے کہ ان کو کیا کہتے ہیں، پھر ان جملوں کو آپ عربی میں بنا سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ضمیریں استعمال ہو رہی ہیں وہ بھی کچھ اس سبق میں اور کچھ پچھلے اسباق میں آپ نے پڑھی ہیں، ان کو بھی دیکھ کر آپ اس میں استعمال کریں گے۔ تو سب سے پہلا جملہ ہے میں مسلمان ہوں، تو میں کے لیے آتا ہے انا، مسلمان ہوں، انا مسلمن۔ تو یہاں کسی چیز کی نسبت نہیں ہو رہی ہے اپنی طرف، تو اس لیے کوئی یا ضمیر نہیں آئے گی، بلکہ یہاں اپنے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہے، تو یہ متکلم کی جو ضمیر جو مبتدا بنتی ہے وہ انا ہوتی ہے، تو اس میں انا آئے گا، انا مسلمن میں مسلمان ہوں۔ اسلام میرا دین ہے، تو یہاں پر اسلام کے دین کی اپنی طرف نسبت کی جا رہی ہے، تو اس لیے الاسلام دینی، دین کے ساتھ آگے یا ضمیر لگا دیں گے، میرا دین، الاسلام دینی۔ قرآن میری کتاب ہے، القرآن کتابی، تو کتاب کے آخر میں یا ضمیر لگا دیں گے اپنی طرف نسبت کرنے کے لیے۔ آپ میرے دوست ہیں، آپ کے لیے انت، اور دوست کو زمیل کہتے ہیں، انت زمیلی میرے دوست۔ وہ میرے استاد ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دور ہیں، تو دور کے لیے ذا کا استعمال ہوگا، ذا کا استادی میرے استاد ہیں۔ پاکستان میرا ملک ہے، الپاکستان دولتی، ملک کو دولتن کہتے ہیں، آپ نے نیچے الفاظ معنی میں پڑھ لیا ہے، اس کو اپنی طرف نسبت کرنا ہے، تو دولتی میرا ملک ہے۔ یہ میرا مدرسہ ہے، تو مدرسہ مؤنث ہے تو اس کے لیے ھذہ لگائیں گے، ھذہ مدرستی یہ میرا مدرسہ ہے۔ وہ میرا کمرہ ہے، تو یہ کمرہ غرفتن کمرے کو کہتے ہیں، اور یہ مؤنث ہے تو دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم تل کا بولیں گے، تل کا غرفتی میرا کمرہ، تو غرفتن کے ساتھ یا ضمیر لگا دیں گے، تل کا غرفتی۔ کراچی میرا شہر ہے، تو کراچی میں چونکہ چے آ رہا ہے، یہ عربی میں استعمال نہیں ہوتا، تو عربی میں اس کو تا اور شین چے کی جگہ پر لگاتے ہیں۔ کراتشی شہر کو بلدن کہتے ہیں، تو اس کے لیے آئے گا اپنی طرف نسبت کرنے کے لیے ساتھ یا لگائیں گے، بلدی۔ اس طرح یہ جملے بنیں گے۔ تو اس طرح یہ اس سبق میں پہلے جو الفاظ معنی ہیں یہ آپ یاد کر لیں، اور اس کے بعد یہ جو قواعد ہیں کہ کون سی ضمیر کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے اور لمن کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ آپ یاد کر لیں۔ پھر اس کے بعد یہ سارا سبق آپ یاد کریں گے کہ اس میں کس طرح سوال ہوتا ہے، کس طرح جواب ہوتا ہے، کوئی بات کس طرح اپنی طرف نسبت کی جاتی ہے کسی کی، اور کسی کی مخاطب کی طرف کس طرح نسبت کی جاتی ہے، اور مذکر اور مؤنث میں کیا فرق ہے، یہ سارا آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہ جو تمرین ہے، مشق ہے، یہ آپ حل کریں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ سبق تمرین والا سننے سے پہلے اپنے ذہن سے آپ کتاب سے دیکھ کر یہ جو تمرین ہے خود کاپی پر حل کریں، یہ جملے خود بنائیں، پھر بعد میں آپ دیکھ کر اس کو درست کر لیں۔